بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں۔ بڑے بڑے صحابیوں کا قول ہے کہ دین کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو نہ تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ چنانچہ مجھے ہودج یعنی جسے عام زبان میں پالکی بھی کہا جاتا ہے سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس غزوہ سے فارغ ہوئے تو واپس ہوئے۔ واپسی پر اب ہم مدینہ کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا رات کے وقت اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تھا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کی حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو میرا ہار غائب تھا۔ اب میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج کے اندر ہی موجود ہوں۔ ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی۔ اس لیے اٹھانے والوں نے جب اٹھایا تو ہودج کے ہلکے پن میں انہیں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ یوں بھی اس وقت میں ایک کم عمر لڑکی تھی، غرض اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں ڈیرے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ پکارنے والا اور نہ کوئی جواب دینے والا۔ اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصلی ڈیرا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ صفوان بن معطل لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ لشکر کی اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ اٹھا لیں۔ انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا سایہ دیکھا اور جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان گئے۔ پردے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے جب وہ پہچان گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ ہی سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے میں نے ان کی زبان سے لفظ سنا۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا تاکہ بغیر کسی مدد کے ام المومنین اس پر سوار ہو سکیں۔ میں اٹھی
اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے اٹھا رکھا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا اور اس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا۔ وہ اس کی تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب کھود کرید کرتا۔ حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بن جہش کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا نام بھی نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا، اگرچہ اس میں شریک ہونے والے بہت سے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ بہت سے ہیں، لیکن اس معاملے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں بیمار ہو گئی تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصے میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت و عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے کیسی طبیعت ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں ام مستہ کے ساتھ مناسے کی طرف گئی۔ مناسے مدینہ کی آبادی سے باہر ہمارے رفع حاجت کی جگہ تھی۔ ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بن گئے تھے۔ ام مستہ نے ہی مجھے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائیں، جس کی وجہ سے میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں گھر واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کے بعد دریافت فرمایا کہ کیسی طبیعت ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، اور پھر اس پر تہمتیں نہ لگائی گئی ہوں، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا سبحان اللہ، میری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق؟ اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں پوری رات روتی رہتی تھی اور مجھے نیند بھی نہ آتی تھی۔ اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کرتے رہے اور وہ مختلف مشورے دیتے تھے۔ حضرت اسامہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کی پاکیزگی اور ان کی آپ سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی میں مجھے خیر و بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باندی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی دریافت فرما لیں، وہ حقیقت حال بیان کر دیں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان سے دریافت فرمایا، کیا تم نے کوئی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہوا ہو؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس معاملے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم کہ میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی، اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص صفوان بن معطل کا لیا ہے جس کے بارے میں بھی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میں یا رسول اللہ آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص ہمارے قبیلے کا نہ ہوا تو اس کی گردن مار دوں گا، اور اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے متعلق جو بھی حکم ہوگا ہم بجا لائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمارے گھر تشریف لائے اور یہ فرمایا، اگر تم اس تہمت سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بری کر دے گا، لیکن اگر تجھ سے خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر، وہ تجھے معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گفتگو کا نہ میرے والد نے کوئی جواب دیا اور نہ میری ماں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس مجلس سے الگ نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے اللہ نے بری کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔